أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجویز سیکھیں آسان طریقے سے. آج سبق نمبر 10 ہے. آج ہمارا اس سیشن کا آخری یہ سبق ہے، آخری کلاس ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل اور اس کی رضا کے ساتھ آج ہم نے تجویز کے جو قواعد ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آج کی کلاس کے اینڈ تک ہمارے تجویز کے تمام قواعد جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ایفرٹس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کرے. ہر اعجاز کیجیے اور آپ سب ساتھیوں کی جنہوں نے پراپر پوری کلاسز بھی اٹینڈ کی ہیں اور ماشاء اللہ سے سبق بھی سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے. آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم جو وقوف ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا، کہاں پر ہم نے سانس توڑنی ہے، کہاں نہیں توڑنی، یہ سب چیزیں جو ہے نا آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ المزمل کی آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد جو ہیں وہ برقرار رہیں. ہر نماز میں ہم سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہماری سورہ الفاتحہ جو ہے نا وہ بہترین حیرت میں ہونی چاہیے. پورا قرآن ہی لیکن سورہ فاتحہ تو ظاہر ہے ہم نے اس کو جو ہے نا ہر نماز یہ ہر رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ریوائز کرتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقت کے قواعد آج ہم کر رہے ہیں، تو وقت کی تعریف کیا ہے؟ دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقت کہلاتا ہے۔ یعنی تلاوت کرتے ہوئے جب ہم بیچ میں رکتے ہیں تو ہماری سانس بھی ٹوٹتی ہے، ہماری آواز بھی ٹوٹتی ہے، یعنی آواز بھی رکتی ہے، وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ ٹھہر جانا، وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا۔ اس میں ہم نے 5 باتیں یاد رکھنی ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی یعنی ساکن حالت میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، اور گول تا جو ہے اس کو ہائے ساکنہ میں بدلا جاتا ہے، یعنی گول تا جو ہے اس پر وقف کرتے ہوئے ہم نے اس کو تا نہیں پڑھنا بلکہ ہا پڑھنا ہے، اور ہا بھی ساکن حالت میں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ واحدتن لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے واحدہ، جب ہم وقف کریں گے تو واحدہ دہ اس طرح پڑھیں گے۔ بقرۃ، بقرہ، رسولہ، رسولہ۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات، یعنی حروف مدہ جہاں پر ہوں گے اور اس کے علاوہ کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھا جاتا ہے، یعنی حروف مدہ اور کھڑی حرکات کھڑی زبر زیر پیش جہاں پر ہوں گی وہاں پر جب وقف کریں گے تو ہم الف مدہ کے ساتھ وقف کر کے اس کی ادائیگی کریں گے، مطلب ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ تلاہا کو ہم ایز اٹ از پڑھیں گے، تلاہا۔ وقت کی صورت میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، وقت کی صورت میں بھی، یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں۔ یحیا، یحیا، قالو، قالو۔ 2 حرکت جتنا یعنی مد جتنا کھینچتے ہیں 2 حرکت ایک الف کے برابر، اتنا ہم نے کھینچ کے اس پر وقف کرنا ہے۔ اگلی بات کیا ہے کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر ہم نے جو ہے نا لمبا کر کے پڑھنا ہے، تو اس میں یائے مدہ دیکھتے ہیں، فادخولی، فادخولی، تلوو، تلوو۔ الٹا پیش جو ہے اس کو بھی ایز اٹ از ہی مد کریں گے، کوئی چینجنگ نہیں آئے گی۔ اچھا، اب 2 زبر کی جو تنوین ہے یعنی 2 زبر والے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہوئے وقف کیا جاتا ہے، یعنی 2 زبر کی تنوین پر الف مدہ کے ساتھ وقف ہوگا، یعنی 2 حرکت اس کو کھینچ کے ہم وقف کریں گے۔ جیسے کبیرن ہے تو ملانے کی صورت میں تو کبیرن ہی پڑھیں گے، لیکن جب ہم نے وقف کرنا ہے تو کبیر، ہدن کو خدا، شیئن، شیئا۔ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش پر وقف کرتے ہوئے ان کے سب کو جزم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں چوتھی بات یہ ہے ان 5 باتوں میں سے کہ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں جب وقف کریں گے اس حرف کو، آخری حرف کو ساکن کر کے پھر وقف کریں گے، یعنی اس کو ساکن کر دیں گے۔ صبر کو صبر، الفلق، الفلق، الفلق۔ قاف کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو پلٹ کی آواز آئے گی۔ را جو ہے وہ ہم قواعد پڑھ چکے ہیں کہ کہاں پر را ساکن کو پر کرنا ہے، کہاں پر باریک کرنا ہے، تو صبر میں را ساکن جو ہے وہ پر پڑی جائے گی۔ الفلق، الفلق، اکبر، اکبر، یہاں پر بھی را پر پڑی جائے گی۔ اب
زیر اور پیش کی تو صورت میں کیسے وقف ہوگا؟ کافرنس کافر. اب یہاں پر را جو ہے وہ باریک پڑی جائے گی. کافر را ساکن کی ہے تو اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے، جو پیچھے ہم کو وائٹ کر چکے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو احد. احد احد دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو پلٹ کر آواز آنی چاہیے جب اس دال کو ساکن کریں گے. احد. شد پر وقف کرتے ہوئے ہم نے کیسے وقف کرنا ہے؟ پانچویں بات اس کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کیا جاتا، یعنی جو مشدد حرف ہے اس کی جو حرکت ہے اس کو ادا نہیں کیا جائے گا، ظاہر نہیں کیا جائے گا، مگر شد کی جو شدت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا. اس کو برقرار رکھتے ہوئے دو حرف کی ادائیگی کے برابر جو ہے نا وہ وقف کرتے ہوئے اس کو آواز کو روکتے ہوئے ہم نے وقف کرنا ہے. جیسے مثال ہے آپ کے سامنے فتولو. فتولو کو آپ نے فتول یعنی مخرج پہ زبان کو سختی کے ساتھ ٹکانا ہے آپ نے، دو حرکت کتنا ایک الف کے برابر. وَتَبْ جہاں پر با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو پلٹ کر آواز آئے گی جب اس کو، اور تب با ہے تو اس کو جب وقف کریں گے تو وَتَبْ وَتَبْ تھوڑی دیر رکیں گے، پکڑ کے رکھیں گے مخرج کو اور پھر چھوڑیں گے. قلقلے کی صورت میں چھوڑیں گے، اور اگر حروف قلقلہ میں سے حرف نہیں ہے جیسے لام ہے تو پھر اس کو اسی طرح سے ساکن کریں گے. فتول فتول ایسے نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں لام. تب یہاں پر چھوڑیں گے کیونکہ یہاں پر حروف قلقلہ ہے، قلقلہ میں سے حرف با ہے اور اس کی تشدید کو بھی سختی سے ادا کیا ہم نے. اسی طرح سے شد پر وقف کرتے ہوئے اس کی حرکت کو جب ظاہر نہیں کیا جاتا، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، تو اس کے مزید مثالیں کیا ہیں؟ اس کو الیہ یا کی زبر نہیں پڑی جائے گی، تشدید پڑی جائے گی. تو تشدید ادا کرنے کے لیے اس کے مخرج سے زبان کو ٹکانا پڑے گا. الشق الشق حروف قلقلہ ہے قاف، اور اب یہاں پر کاف پہ وقف کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا قاف پر بھی ہونا چاہیے اور اس پر قلقلہ یعنی پلٹ کر آواز بھی آنی چاہیے اور اس کی تشدید بھی اچھے سے ادا ہونی چاہیے. تو دیکھیں تجوید کا ریوز میں سے ایک چھوٹا سا قاف ایک جو حروف تہجی کا حرف ہے، اس پر 3 قاعدے اپلائی ہو رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. قاف پر بھی پڑھا جائے گا، اس پر قلقلہ بھی ہوگا ساکن حالت میں، اور اس کی تشدید بھی سختی سے ادا ہوگی. تو اشق اور اشق اور اس طریقے سے ادائیگی ہوگی اس کی. تو اس کاف کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. ان حضرات کے حروف حلقی بہترین طور پر نکلتے ہیں، ان کا یہ کاف بہت خوبصورتی سے ادا ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جبکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ایک الف کے برابر گننا کر کے وقف کیا جاتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نون میم مشدد پر گننا ہوتا ہے. نعت میں آواز ایک الف کے برابر یا 2 حرکت کے برابر ٹھہرتی ہے، پھر اس کی ادائیگی اچھے سے ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی اس کو مشدد حرف ہے تو اس کو جو ہے نا ہم نے نون اور میم دونوں مشدد ہیں تو وقف کرتے ہوئے ان کی شد کو بھی ادا کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. 2 رول اس میں بھی اپلائی ہو رہے ہیں. لہن لہن الغم الغم، ٹھیک ہے، میم کی تشدید بھی ادا ہو اور غنہ بھی ہوگا، ناک میں آواز آئے گی. اچھا، اب علامات ہیں. علامات میں وقت کی جو علامات ہیں ان میں ہے میم. علامت ہے میم. میم لکھی ہوتی ہے چھوٹی سی ایک، آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. الوقف لازم یعنی وقف لازم ہے. یہاں پر لازمن حکم کیا ہے؟ وقف کرنا لازمی ہے، ضروری ہے یہاں پر وقف کرنا. تو جہاں پر بھی یہ میم آئے گی وہاں پر ہم نے رک جانا ہے، سانس بھی توڑنی ہے، آواز بھی روکنی ہے.
جیسے قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یستجیب الذین یسمعون، تو یسمعون کے آگے چھوٹی سی نیم لکھی ہوئی ہے، یہاں پر وقف کرنا لازم ہے۔ پھر اس وقف کرنے کے بعد پھر ہم ملا کے پڑھیں گے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ ترجمہ اس کا دیکھتے ہیں، مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی، وقت کیا، اور اس کے بعد اور مردوں کو اللہ اٹھائے گا دوبارہ، یعنی زندہ کرے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو پہلی بات یسمعون تک پہلی بات جو ہے نا وہ اس میں وقف آیا، اتنی بات کمپلیٹ ہوئی، آگے اسی کے ساتھ اگلی بات شروع ہو رہی۔ اگلی علامت ہے تو یہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، کبھی وہ آیت کے اوپر بھی آتا ہے، جو گول والا نشان ہے اس پہ بھی پڑھتے ہیں ابھی، اور کبھی وہ آیت کے بیچ میں بھی آتا ہے یہ تو علامت ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے، فلے بھی لکھا ہوتا ہے، بعض رسم الخط میں فلے لکھا ہوتا ہے۔ یہ الوقف الاولا، یعنی یہاں پر وقف کرنا زیادہ بہتر ہے، ملا کر پڑھنے کی نسبت بہتر ہے وقف کرنا، تو پہ وقف کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال ہے مالک یوم الدین، یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں کیونکہ وہ ہے، پھر اس کے بعد آگے اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ترجمہ کیا ہے؟ روزے جزا کا مالک ہے۔ اب آگے علامت آیت، یہ جو گول دائرہ ہے یہ آیت کو شو کرتا ہے، یہاں پر بات کمپلیٹ ہو گئی، وقت لازم آ گئے، یہاں پر وقت کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے یہاں پر وقت کرنا، حکم ہے وقت کرنے کا۔ اس کی مثال یعنی مالک یوم الدین تو بھی ہے، اس کے لیے بھی وقت ہے، تو اس میں تو بہتر ہے نا وقت کرنا، اور آگے آیت نمبر 3 ہے یہ، تو آیت بھی ہے۔ اب یہ جو گول نشان ہے ہم سب جانتے ہیں کہ آیت کا نشان ہے، اور اس کے اندر کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ آیت نمبر فلاں جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی، تو مالک یوم الدین پہ 3 نمبر آیت جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو نشان، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا علامت، تو یہ آیت یہاں پر وقف کرنا سنت ہے۔ ایک علامت ہوتی ہے 3 ڈاٹس آتے ہیں، 3 نقطے جو آپ کے سامنے دو دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، 2 دفعہ آتے ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، یعنی 2 جگہ پر یہ اکٹھے ہی آتے ہیں تھوڑے سے گیپ کے بعد، کبھی ایک ہی آیت میں دونوں آتے ہیں، اور کبھی ایک آیت کے بعد اگلی آیت میں ایک پہلی آیت میں آتا ہے، دوسرا اگلی آیت میں آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وقف معانقہ، معانقہ۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک نشان پر وقف کرنا ہے اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک پر وقف کرنا ہے، ایک پر ملانا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے پر وقف ہی کرنا ہے دوسرے کو ملا کے پڑھنا ہے، نہیں، اگر آپ پہلے پر وقف کر رہے ہیں تو دوسرے پہ آپ نے ملانا ہے، اور اگر پہلا ملا کے پڑھ رہے ہیں تو دوسرے پر وقف کرنا ہے، دونوں طریقے ہیں۔ اب جس پر آپ وقف کر لیں اس سے اگلا یا اس سے پچھلا جو ہے اس پہ ایک پہ ملا دیا آپ نے، ایک پہ وقف کر لیا، جیسے کہ سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں سے ہے آیت نمبر 2 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ جو فی ہے لا ریب، سوری لا ریب پہ، ریب پہ ہے یہ وقت معانقہ کا، یہاں پر جیم بھی ہے، صلے بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر معانقہ کو 3 ڈاٹ جو ہے۔ اب یہاں پر لا ریبہ پہ اگر ملاتے ہیں تو فی ہی پہ بھی یہی 3 ڈاٹ ہیں۔ اب یہاں پر ہم روکیں گے تو اس کو اس طرح پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
تو یہاں پی پہ مد عارض وقتی کرتے ہوئے ہم نے کھینچ کے 6 حرکت جتنا مد کر کے پھر وقت کرنا ہے وقت کی صورت میں، ورنہ ہم 2 حرکت ہی کھینچ کے اس کو فی ہی بدل لے۔ تو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ہے یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ آگے علامت ہے سکتہ کی۔ سکتہ ایک الف کے برابر آواز روکنی ہے لیکن سانس توڑے بغیر، آواز روکنی ہے، سانس نہیں توڑنی، سانس توڑے بغیر جاری رکھنا ہے تلاوت کو۔ ایک الف کے برابر آواز روکنی ہے، یعنی 2 حرکت جتنی آواز روک کے بغیر سانس توڑے آگے جاری کرنا ہے، اگلی آیت کو، اگلے الفاظ کو پڑھنا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، دوبارہ پڑھتی ہوں میں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو انفسنا پہ ہم نے وقت کیا ہے، آواز روکی ہے لیکن سانس نہیں توڑی، تو اس چیز کا یہاں پر خیال کرنا، سکتہ کی جگہ پر آواز روکنی ہے، سانس نہیں توڑنی۔ اگلی علامت ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقف جبریل بھی کہتے ہیں اس کو، وقف اور وقف قرآن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وقف النبی بھی لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقف جبریل اور وقف قرآن بھی لکھا، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے، یعنی یہاں پر ٹھہر جانا تلاوت کرتے ہوئے بہتر ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لا کے معنی کیا ہے؟ نہیں۔ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جہاں پر لا آ جائے دوران آئے، اگر یہ لا آئے گا تو نہیں رکنا، اور اگر وقت یا بھی رک بھی گئے تو پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لا جہاں پر بھی آیت کے دوران آئے گا وہاں پر ہم نے وقت نہیں کرنا۔ اگر ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، ہم کسی وجہ سے وقت کر لیتے ہیں، تو پھر ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے۔ تو میں دونوں طرح سے تلاوت کروں گی اس آیت کو، سورہ النساء کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اب یہاں پر میں نے ملا کے پڑھا، میں نے وقت نہیں کیا۔ اگر ہم وقت کرتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، یہاں میرا سانس ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے مجھے رکنا پڑ گیا، تو اب میں دوبارہ وَإِذَا سے شروع نہیں کروں گی۔ لا پہ اگر آپ رک گئے ہیں کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، ویسے تو رکنا نہیں ہے لیکن کوئی عذر ہو گیا، آپ کا سانس ٹوٹ گیا، اب آپ نے واؤ سے شروع نہیں کرنا بلکہ پیچھے سے شروع کریں گے۔ ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس طریقے سے ہم پڑھیں گے اس جگہ سے جہاں پر لا آئے گی آیت کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ آیت کے اوپر جہاں علامت ہے آیت کی، گول دائرہ ہے جہاں نمبرنگ کی ہوتی ہے آیت کی،
اس کے اوپر اگر یہ لا آتی ہے اور آتی ہے تلاوت کے دوران ہم دیکھتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض دفعہ ہم، تو اس کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں کہ آیت کے نشان پر یہ لا ہو تو وہاں پر پھر آپ کے پاس چوائس ہے، چاہے تو آپ وقف کر لیں، چاہے تو ملا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آیت پہ جب آئے گی تو پھر آپ کو پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آیت پر آ گئی لا تو آپ رک بھی سکتے ہیں، اور اگر ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ٹھیک ہے، دونوں کی اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ تو خصیما پہ آپ نے وقت کر لیا کیونکہ آیت کے اوپر آیت آ گئی اور آیت کے اوپر لا ہے۔ اب یہاں پر آپ روک بھی سکتے ہیں، اگر ملا کے پڑھنا چاہیں تو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اگلی علامت ہے وقت کی سولے، سولے یا سول لکھا ہوتا ہے، الوصل اولا بھی لکھا ہوتا ہے، یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے، وصل اولا کا مطلب ہوا کہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو سولے یا سول یہاں نہ رکنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، سولے پہ نہ رکنا بہتر ہے۔ اگلی علامات ہیں زا، قاف، صاد۔ زا، قاف، صاد سے کیا حکم ہے؟ بہتر ہے کہ نہ رکا جائے، اور اگر وقت کیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقت پہلی بات سے وقت نہ کرنا بہتر ہے، ملا کے ہی پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر وقت کر لیا ہے تو اب پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، جیسے ہم نے لا پہ وقت کیا تھا تو ملا کے پیچھے پڑھا تھا، اس طریقے سے یہاں پر ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آیت کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان۔ تو یہاں پر میں نے دیارہم پہ وقف کر لیا، یہ تینوں علامات اگر ہوں یہاں پر تو میں نے پیچھے سے ملا کے دوبارہ سے نہیں پڑھا بلکہ تظاہرون سے شروع کیا، لیکن اگر ہم ملا کے بھی پڑھ دیں گے دیارہم تظاہرون اس طرح بھی پڑھ لیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ قص کی علامت ہے، قص یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ لفظ ہے کہ یعنی ٹھہر جاؤ، وقف کرو، رک جاؤ، تو یہاں پر رک جانا افضل ہے، یہاں پر یہ قص لکھا ہوگا وہاں پر رکنا افضل ہے، وہاں ملا کر نہ پڑھنا جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ملا کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، رکنا بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پر لا تعبدون الا اللہ سے ہم نے وقف کیا کیونکہ یہ اس کی علامت ہے۔ یہاں پر آگے جیم ہے، جہاں پر جیم ہوگی اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چھوٹی سی جیم لکھی ہوتی ہے، یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح سے جائے، ملا کے پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور وقف کرنا بھی ٹھیک ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق اللہ العظیم. تو یہاں پر میم ہے چھوٹی سی آمنو کے بعد. یہاں پر آمنو پہ اگر آپ وقف کر لیتے ہیں تو آگے پھر وما سے شروع کریں گے, پیچھے سے ملائیں گے نہیں. اور اگر آپ آمنو وما یخدعون ملا کے پڑھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا وقوف تھے جہاں پر ہم نے ٹھہرنا ہے اور جہاں پر ہم نے نہیں ٹھہرنا, جو احکامات ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں سکھایا. تو الحمدللہ آج ہماری تجوید کی جو کورس تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا. تمام قواعد ہم نے کر لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم سسٹر, کمنٹس لے لیں کیسا کورس رہا ذرا. جی اپنے کمنٹس دیں, کوئی سجیشن دیں اگر آپ لوگوں کوئی ہے تو. جی تھینک یو. جی سسٹرس آپ میں سے کسی نے کوئی کمنٹس دینے ہیں اپنے کورس کے بارے میں, کوئی سجیشن ہیں آپ کی کہ اس کو مزید بہتر طور پر ہم کیسے آگے دوبارہ سے جب شروع کریں تو کیسے پیش کر سکتے ہیں. جی مسرت جان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا کورس رہا, ہم نے ان سے بہت سیکھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند ایک سجیشنز میرے ذہن میں ہو سکتا ہے آپ اگری کریں نہ کریں. مثلاً یہ کہ اگر اس کورس کو تھوڑا آپ لمبا کر دیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ سکھائیں, جس طرح کے بہت سارے قواعد آپ اکٹھے کراتی ہیں تو وہ ہمیں تھوڑا پریکٹس کرنے میں مشکل ہوتی ہے. ظاہر ہے کچھ سلو لرنرز بھی ہوتے ہیں اور جس ایج میں ہم لوگ ہیں تو ہمیں تھوڑا اس کی پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم بار بار آپ کی پھر ریکارڈنگز آن کرتے ہیں, دوبارہ پھر اس کو سنتے ہیں, پھر اس کو سمجھتے ہیں, پھر قرآن پاک میں اس جیسی وہ آیتیں نکال کے اور اس پر پریکٹس ہم کرتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا خیر ہے اس کو طویل کر دیں, یعنی جتنے ہفتوں میں آپ نے کیا اس سے ذرا لمبا ہو جاتا کورس, لیکن یہ قواعد اگر آپ
شارٹ کر دیتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا. باقی آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. نہیں موسٹ ویلکم، بہت اچھا ہے آپ کا مشورہ. انشاءاللہ اس پر غور کریں گے، سوچتے ہیں ہم ابھی پہلے. جزاک اللہ خیر. جی تھینک یو سو جی مچ. اکثر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیں. جزاک اللہ. الحمدللہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا. اتنی جلدی 10 ہفتے گزر گئے، پتہ ہی الحمدللہ ہے. تو میرا بھی جو ابھی انہوں نے کہا، مسرت جان آئی تھی، انہوں نے کہا کہ کورس کے قواعد بہت زیادہ ہوتے تھے. ایسا ہی ہے، مطلب میں ٹیچنگ کرتی ہوں ساتھ میں، اور ویسے میں تجوید کہیں اور سے بھی میں پڑھ رہی تھی ابھی. ویسے میں نے تو اتنے زیادہ قواعد ہوتے تھے کہ ایک مطلب کہ کچھ آدھے یاد ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنے زیادہ سمجھ بھی نہیں آتے. مطلب ایک ویک میں اگر ہم ڈیلی بھی دیکھیں نا تو ٹھیک ہے. زیادہ کور نہیں تھے ہو پا رہے. لیکن الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے رجسٹر بھی بنا لی. یاد نہیں ہوئے ہیں سارے نا، جیسے کچھ چیزیں یاد ہیں. جی آپ کی کٹنگ آ رہی ہے آواز. جی مطلب انشاءاللہ آپ اس پہ غور کرتے ہیں. جزاک اللہ. نیکسٹ آپ کو یہ کمپلین انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے سب کو انشاءاللہ. جی زاہدہ شاہد ہینڈ ریز ہے آپ کا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیچر، ہمیں بہت زیادہ کلاس کا مزہ آیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. بہت اچھا آپ نے کروایا ہے. تو آئی تھنک میرا خیال ہے کہ سب کا ہی یہی خیال ہوگا کہ اس کو تھوڑا اس طرح ہی کیا جائے کہ تھوڑا لمبا کر دیا جائے نا. ہاں تو باقی تو بہت مزہ آیا کلاس کا. تو وہ آج مجھے تو ایک دم سے ہی پتا چلا کہ آخری کلاس ہے. جب میں کلاس جوائن کرنے لگی ہوں تو میں نے کہا یہ تو ختم بھی ہو گئی ہے. ہاں جی. تو نہیں وہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ 10 ہفتوں کی ہے، بلکہ ہم نے تو 11 ہفتے لگائے نا. تو لیکن وہ نا الحمدللہ اتنے اس میں مگن ہوئے تھے نا کہ وہ خیال ہی نہیں رہا کہ بس آخری کلاس آنے والی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ بہت تعالیٰ مزہ آیا ماشاء اللہ. بہت کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے. بہت ساری چیزوں کا ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن الحمدللہ میں تو ساتھ وہ QC1 بھی کر رہی ہوں نا، تو بہت مزہ آیا مجھے. تو بہت کچھ پتا چلا ہے، لیکن ابھی میں اور بھی کرنا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ اگر یہ دوبارہ ہو نا تو پھر میں جوائن کروں نا. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. دوبارہ شروع کریں گے بہت انشاءاللہ. شکریہ، بہت جی اچھا آپ انشاءاللہ نے جزاک کروایا. جزاک اللہ. یہ ہمارے سر اعجاز کی ساری کاوش ہے ماشاءاللہ سے. انہوں نے سب کچھ جو تکلیف کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو علم و عمل میں اضافہ اور برکتیں عطا فرمائے، اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اور جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے. سر کاشف کی کلاس بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ QC1 میں کر رہی ہوں، پھر میں QC2 میں بھی انشاءاللہ جاؤں گی. تو وہ بھی اب ہماری ختم ہی ہونے والی ہے نا QC1. تو انشاءاللہ QC2 میں جاؤں گی. پھر یہ سلسلہ میرا تو جاری رکھنے کا ارادہ ہے کہ میں آگے سے آگے جاؤں اور کچھ سیکھیں جو ہمیں نہیں پتا ہم سیکھیں. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم. آمین آمین. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تو آج اتنا شوق لگا نا کہ آخری کلاس تجویز کی، اور نہیں اتنا ایک منٹ، مجھے جی یہ آخری کلاس نہیں ہے، بس یہ اس سیشن کی آخری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ شروع کریں گے کچھ تھوڑے سے گیپ کے بعد انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میں نے کہا ہم لوگ تو اتنے بیزی ہوئے اس میں، اتنے مزے سے، اور اتنی بیزی روٹین ہوئی بھی نا، اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ. الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا. اللہ پاک آپ کو اس کی جزا دے، بہترین جزا دے. پورے ہمارے یہ جو سیشن اس والے آپ کے سیشن کے بھی، جو بھی ہمارے QC1 والے QC2 والے، میں کیونکہ QC1 بھی پڑھ رہی ہوں، QC2 بھی پڑھ رہی ہوں، اور الحمدللہ میں بڑا انجوائے کر رہی ہوں بہت زیادہ. اور الحمدللہ میں ہوں بھی، میرا خیال ہے
अपने ग्रुप में सारी सबसे बड़ी हूँ, मैं ही हूँगी ना। मेरी माशाल्लाह 70 एज है और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना सच्ची यकीन करे मजा आता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं सारा दिन पता नहीं किन कैसे खुशियों में फिर रही हूँ और किसे कैसे मुझे कभी मैंने वो QC1 की वर्कबुक करनी है, QC2 का करना है, वो मैं बड़े उससे करती हूँ। टीचर्स बड़ी अच्छी हैं सारी, जो आगे असिस्टेंट भी मिली हुई है वो भी बहुत अच्छी हैं। वो मरियम इशफाक है मेरी टीचर, वो भी इतनी अच्छी हैं, इतने अच्छे तरीके से समझाती हैं, सुनती हैं, इतना अच्छा लगता है वो। और ऐसे एक रूटीन बनी हुई है कि हफ्ते में एक दिन हम लोगों ने ये याद करके सुनाना है। मुझे कवायद तो समझ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जब मुझे वो लेकिन ये कि मैं तिलावत अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से करने की पूरी कोशिश करती हूँ ना, बस ये कुरान पढ़ने की। अल्लाह ताला तो हमें मुझे वो इस्तकामत दे, आप सबको भी हाँ सेहत जी सलामती वाली आमीन। लंबी आप जिंदगियां दे, हाँ जी ईमान वाली। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। आप सबके लिए दिल की गहराइयों से दुआएं हैं, बहुत जज़ाक सारा प्यार है आप लोगों को, बहुत सारी जज़ाक दुआएं हैं। सलामत रहें, खुश आबाद रहें आमीन और ये सिलसिले हमारे इसी तरह ही चलते रहें। और आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग जब एक दिन वो आएगा कि जब हम लोग सारे ये कुरान क्लास वाले हैं ना, जन्नत में इकट्ठे होंगे हम लोग इंशाल्लाह सारे। इंशाल्लाह आमीन और कितना अच्छा लगेगा वहां पे कि ये सारे वो लोग हैं जो अल्लाह ताला बुलाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इकट्ठे कुरान पढ़ा हुआ है। हमने किसी को देखा है नहीं देखा, वहां पे मुलाकात असल होगी वहाँ हमारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 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 वही ये उस शौक आमीन में हम वही लोग लगे हुए हैं ना, उस शौक में लगे बिल्कुल हुए हैं। और बिल्कुल बस इंशाल्लाह अल्लाह मेरी ताला जिंदगी बाकी हाँ जी जी बाकी मेरी जिंदगी जितनी भी है मैं इंशाल्लाह इसी शौक से और इसी मोहब्बत से प्यार से आप लोगों के का बहुत ज्यादा एहतराम करते हुए हम लोग इसको इंशाल्लाह एंड तक लेके चलेंगे ना। और मैं अपनी जिंदगी इसी में ही गुजारूंगी बाकी की। तो अल्लाह ताला बहुत सारी इस्तकामत दुआएं हैं नसीब आपके करे जी, आपके घर बार वालों के लिए, सबके लिए, मेरे प्यारे जज़ाक प्यारे टीचर्स के लिए बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाक वालेकुम अस्सलाम व अल्लाह, आपने इतना रहमतुल्लाहि व टाइम दिया बरकातुहू। हमें। बहुत सारी दुआएं हैं। अस्सलाम आप वालेकुम व लोगों का ही टाइम है रहमतुल्लाहि व सर। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन भैया की Kalsum, the hand raiser. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। मैंने भी यही कहना था, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास बहुत 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 अच्छी थी, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से रूल जो है हमने फॉलो किए, पहले भी करते थे लेकिन अब और से ज्यादा फॉलो किए। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर आपका भी। अल्लाहुम्मा आमीन। भैया की जी, किसी और का कोई सजेशन या कोई बात करनी है जिसमें? बहुत शुक्रिया आप सबका, आप इतनी मोहब्बत का, इतनी चाहत और लगन के साथ पूरी क्लासेस लेने का। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और जिंदगी भर, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हम सबको इस कुरान के साथ जोड़ के रखे। अल्लाह ताला हमसे आमीन राजी हो, अल्लाह ताला हम सबसे आमीन अपनी रजा के काम ले ले और बेहतरीन तरीके से उसके कलाम को खूबसूरती के साथ पढ़ने की, तिलावत करने की, इस पर अमल करने की और फिक्र करने की और दूसरों तक पहुंचाने के अल्लाह ताला हमें आखिरी दम तक तौफीक दिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन आमीन कसीरा। आमीन आमीन ये भाई। सिस्टर अक्सर भी कुछ कहना एक चाह रही मिनट है, सिस्टर फरा भी कुछ कहना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नईम को सर, आप सर फरीजाद, आप सबको मेरी तरफ से बहुत सलाम और ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा कोर्स रहा। अल्लाह ताला मजीद कामयाबियां आपको अता फरमाए। आपको इस सफर में हमारे साथ रखे अल्लाह। आमीन आमीन। ये सिस्टर अक्सा भी कुछ कहना चाह रही थी, दोबारा कर। जी 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 सिस्टर अक्सर बोले प्लीज। सिस्टर आप सुन रही हैं? चलें ठीक है, नहीं कहना चाह रही। नहीं अल्लाह ताला आपको भी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए और बहुत मुबारक हो आपको भी सर। आपने इतनी मेहनत की, इतना जो है ना सारा इंतजाम आपका, आपकी पूरी टीम का। अल्लाह ताला आपके घर में भी हर लिहाज से खैर बरकत अता फरमाए आपको।
اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم سب سے یہ ایفرٹ جتنی جو بھی کوئی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے پھر آمین جی. اصل میں تو آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ، آپ اور آپ کے ساری ٹیم کو جنہوں نے ساری کاوش کی، سنا سب نے. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم لوگ جلدی ہی کورس سٹارٹ کریں گے نئے اس کے ساتھ، نئے کوشش کریں گے، جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا لمبا کر لیں گے، یا جس طرح بھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ اس کو گریجولی آپ لوگوں کی فیڈ بیک کو کرتے ہوئے تو انشاءاللہ ہم اس کو لانگ لے کے چلیں گے، تھوڑا تھوڑا جو ہے نا انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے. جی جی انشاءاللہ سر بات کریں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کو کرتے ہیں کیسے آپ آگے کریں گے. تو جزاک اللہ. میں اپنے ساتھیوں کی بھی کروں گی جنہوں نے ماشاءاللہ پورے کورس میں سب کا جو ہے نا وہ سننا بھی، تلاوت سب کی سنتی رہی، فیڈ بیک دیتی رہی، اور بہت محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے سب نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا ساتھیوں پہ سبق سنے اور فیڈ بیک دیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو بھی اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہے. جی راہیلہ رضا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہینڈ ریز ہے. جی سسٹر راہلہ، یہ کیا ہے، رضا جو ہے انمیوٹ کرے اور بات کر لیں میری بہن. کسی اور نے بات کرنی ہے تو موسٹ ویلکم. جس سسٹر نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کائنڈلی انمیوٹ کر کے بات کرنا چاہ رہی ہے تو کر لیں پلیز. راہیلہ رضا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولے جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ تجویز کلاس آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آخری، ابھی تو میرے خیال میں اچھی طرح دماغ میں سمجھ نہیں آئی، مطلب آ گئی نہیں آئی، تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ مطلب ہے کہ دوبارہ شروع کر دیں گے آپ؟ انشاءاللہ کچھ تھوڑے سے گیپ کے بعد دوبارہ شروع کریں گے. اچھا آپ لوگوں کو سب کو یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ بہت جلدی جلدی ہو گیا، آنند فانند شروع ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ آپ لوگوں کا شوق اور لگن ہے، اور اس شوق اور لگن کو بڑھانے کے لیے ہی ہم نے یہ فٹافٹ والا کام کیا تاکہ آپ کو مزید طلب ہو، تڑپ ہو، تاکہ آپ نیکسٹ جو کورس ہمارا شروع ہوگا اس میں زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس کو لیں اور اچھے طریقے سے حاصل کریں. اس کو ہم انشاءاللہ سلولی لے کر چلیں گے آپ لوگوں کے مطابق انشاءاللہ. یہ جو ہے نا تڑپ، یہ تو کسی طور پہ کم ہی نہیں ہونی جب تک آپ کی کلاسیں جائیں. انشاءاللہ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھے. جی جی آمین آمین انشاءاللہ. اوکے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کسی اور سسٹر نے کچھ کہنا ہے؟ سر میرے خیال سے کلوز کرتے کوئی نہیں بول رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے میرے خیال فنش کر لیتے ہیں، بس جی جی سر. اجازت لے لیں. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.